السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کریں گے پیپر 2021۔ پچھلی کلاس میں ہم 2020 کا کر چکے ہیں، آج ہم 2021 کا کریں گے۔ یہ آپ لوگوں نے نہیں دھیان دینا، یہ غلط سیو ہو گیا، نام جو شو کر رہا ہے یہ بائی مسٹیک آ گیا، سوری۔ اوکے، 2022 آپ کو اوپر شو کر رہا ہے، یہاں یہ بائی مسٹیک ہے کچھ، یہ اصل میں ہے 2021 کا۔ کوشچن نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ آج 50 تک کا ٹارگیٹ ہے میرا، دیکھتے ہیں کتنا کر پاتے ہیں انشاءاللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللغات السامیہ ہی لغات سامیہ، اس میں سے جو گروپ ہے، گروپ آف لینگویجز انہوں نے دیے ہیں، اس میں سے سامیہ میں جو آتی ہے اس کو آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ پہلا آپشن ہے آرامیہ، یونانیہ اور عربیہ ہے پہلا آپشن میں۔ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آرامی اور یونانی دونوں ہی جو ہے وہ اس میں سے نہیں، آرامی تو ہے ہماری سامیہ میں سے اور عربیہ بھی ہے، لیکن یہ یونانیہ نہیں ہے۔ یہاں پہ پھر سے آرامیہ ہے، لیکن لیٹن زبان جو ہے وہ سامیہ میں سے نہیں ہے، اٹلی بھی نہیں ہے اور عبرانی بھی نہیں ہے، عربی تو ہے ہی۔ پھر یہاں پہ آرامیہ، کنعانیہ اور عربیہ، تو یہ اصل میں صحیح آپشن ہے ہمارا، آپشن نمبر 4، آرامی، کنعانی اور عربی، یہ تینوں ہی سامیہ میں سے ہیں۔ یہ جب فرسٹ یونٹ کا بالکل پہلا پوائنٹ جب ہم شروع کرتے ہیں، بلکہ شروع کرتے ہیں پیپر 2 کی تیاری، تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے، اس میں کچھ اور بھی باریکیاں ہیں، اس سب کو دھیان رکھیے گا۔ سوال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے آتے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، کئی دفعہ پوچھے گئے۔ دوسرا سوال ہے شاعر جاہلی امہ بنت المحلل الشاعر، وہ کون سا شاعر ہے جس کی ماں محلل کی بیٹی ہے؟ تو سوری بہن ہے، بنتن بیٹی ہے، بیٹی ہے۔ امراء القیس پہلا آپشن ہے، دوسرا عمرو بن کلثوم، تیسرا عنترہ عبسی، زہر بن سلمہ۔ تو بہن جو تھی وہ اس کی ماں تھی اصل میں، امراء القیس کی، اور جو بیٹی تھی وہ یہ، تو ہمارا آنسر تو ہو گیا عمرو بن کلثوم۔ محلل کی بہن کی بیٹی عمرو بن کلثوم کی ماں تھی، ٹھیک، اور اس کی جو ماں تھی وہ اس کی بہن تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمارا آپشن ہے 2۔ کوشچن نمبر 3 ہے، كان يؤمن بالرجعة ويصوب رأي ابلیس في تقدیم النار على الطين، اعوذ باللہ۔ وہ ایمان جو ابلیس کی جو رائے تھی کہ نار کو، آگ کو یعنی کہ مٹی پر فضیلت ہونی چاہیے، اسی وجہ سے ابلیس نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں آدم کو علیہ السلام، تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور اس نے یہ اپنا لاجک دیا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ افضل ہے مٹی سے، تو اس وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور وہ مردود ہوا پھر۔ تو اس رائے کو ٹھیک سمجھتا تھا، ہمارے جو یونٹ میں آپشنز میں شعرا ہے اس میں سے کوئی ایک، آپشن نمبر 1 بشار بن بلد، ابو تمام، متنبی، ابو نواس، اس کا جواب ہے بشار بن بلد۔ یہ اس رائے کو ابلیس کی بہتر سمجھتا تھا۔ ابو تمام آپ کو پتہ ہے مداح میں مشہور ہیں، انہوں نے پہلی دفعہ 10 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، ٹائپس آف شاعری کی تھی، یہ بھی مداح میں ہے۔ یہ کس خلیفہ کے ساتھ بہت زیادہ ایسوسیٹ رہا ہے، جو جڑا رہا تھا بہت ٹائم تک، وہ بتائیں گے آپ لوگ، ہوم ورک ہے آپ کا۔ ابو نواز جو ہے وہ خمریات میں ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ شاعر نقل الغزل من اوصاف المؤنث الى اوصاف المذکر، غزل ہمیشہ مؤنث کے اوصاف پر ہوتی رہی ہے شروع سے ہی، لیکن یہ جو شاعر ہیں انہوں نے اس کو اوصاف مذکر کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ پہلا آپشن ابو نواس، سیکنڈ ابو تمام، تھرڈ متنبی اور فورتھ ابن الرومی۔ تو ابو نواس جو ہے انہوں نے اوصاف مؤنث سے اوصاف مذکر کی طرف منتقل کر دیا تھا اس کو۔ وضع السم، نیکسٹ کوشچن نمبر 5 ہے ہمارا، وضع السم فی اکلت ابن رومی، وہ کون ہے جس نے ابن رومی کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا؟ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز، قاسم بن عبید اللہ، وزیر معتدد، الخلیفہ مامون، الخلیفہ عبد الملک بن مروان۔ تو ہمارے آپشن ہے قاسم، اس سے اس کو بہت اختلاف تھا، یہ تھا عبید اللہ، سوری یہ معتضد کا وزیر تھا، خلیفہ کا قاسم جو اصل نام ہے، اور اس کو اس سے بہت اختلافات تھے کیونکہ ابن رومی اس کی برائیاں کر دیا کرتا تھا اپنی شاعری میں، جس کی وجہ سے اس سے بہت ناراضگی تھی، شکایتیں تھیں، تو اس نے ایک دفعہ اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔
धोखे से। उम्र रूबी को अंदाजा भी नहीं हुआ और उसने खा लिया। कुछ नवाले खाने के बाद उसको अंदाजा हुआ, तो इसने फिर बातचीत की थी कि कहाँ जा रहे हो। जब उसको एहसास हो गया कि वो बनने लगा है, तो फिर इसने पूछा, सामने बैठा था, कि कहाँ जाने लगे हो इब्न रूमी। इब्न रूमी ने कहा कि इब्न रूमी ने कुछ जवाब दिया, तो इसने बोला था कि जाना तो मेरे वालिद को सलाम कहना। तो इब्न रूमी ने जवाब दिया था, उस कंडीशन में भी उसकी हाजिर जवाबी, कि एक मैं वो वाक़या जिक्र करना चाहती हूँ। उसने जवाब दिया था कि मेरा रास्ता जहन्नम नहीं है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इमाम तरीक़त इब्तिदाइया फी शेर अरबी, वो कौन है जिसने तरीक़ा इब्तिदाइया की शुरुआत की है, का आगाज़ किया था। अख्तल अबू नवास, मुतनब्बी और फरजदत, ये मुतनब्बी को इस सिफत से मौसूफ करते हैं, हसन बिन ज़ैयाद, जिनकी किताब पढ़ना हम लोग इस पेपर के लिए ज़रूरी समझते हैं और पढ़ना भी चाहिए। वहीं से जुमले उठा के ये सवालात में दे देते हैं, एग्जैक्ट जुमले लिए जाते हैं बहुत दफ़ा उनकी किताब से। दूसरी जगह से तो हम कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, लेकिन हसन बिन ज़ैयाद जो किताब है उससे अक्सर दफ़ा एग्जैक्ट जुमले उठा लेते हैं, तो वो सॉल्व करना आसान होगा अगर उस किताब को पढ़ लें हम लोग 2-4 दफ़ा अच्छी तरह से। अगला सवाल है, शायरुन औसा अन यक्तुब अला क़ब्रिही हाज़ल बैत, वो शायर जिसने वसीयत की थी कि उसकी कब्र पर ये वाला शेर लिखा जाए, हाज़ा जिनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहदिन, और बशार बिन बुर्द अबुल अला अल मारवी, मुतनब्बी बहतरी, बहुत दफा रिपीटेडली ये सवाल भी आ चुका है। इसने वसीयत की थी कि मेरे कब्र पर ये सवाल लिखना। नुमान इब्नुल मुअर्रा इसकी जाए पैदाइश है और जाए वफात भी है। ये जो है अभी हमने पीछे देखा कुछ खूबसूरती, ये वस्फ में मशहूर है, ये मदह में हमने देख लिया है, ये गजल है, शायरुल गजल बोलते हैं इसको, ये फलसफा, और इनका मदह में तो हम जानते हैं। अंत अशारो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव अंत अशारो मिन अबी तम्माम फ़क़ाल, उसको बोला गया था कि आप अबू तम्माम से अफजल हैं, बेहतर शायर हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, मा यनफ़उनी हाज़ल क़ौल वला यदुर्रु अबा तमाम, ये एक बात ना मुझे कोई फायदा पहुंचाएगी, ना ही अबू तमाम को कोई नुकसान पहुंचाने वाली है। ये फल किसके बारे में, फरजदा बुख्तरी मुतनब्बी बुलाल मौरी, इन दोनों को ताइयन कहते हैं, बुख्तरी और अबू तमाम। अबू तमाम उस्ताद हैं, बुख्तरी शागिर्द हैं, लेकिन लोगों में बहुत इख्तलाफ था कि दोनों में से कौन बेहतर शायर हैं। कुछ अबू तमाम को कहते थे, कुछ बुख्तरी को कहते थे, और इस तरह एक दूसरे को फजीलत देते थे, इख्तलाफात होते थे, इस पर किताबें लिख दी गई। तो बुख्तरी को कभी किसी ने ये जुमला बोला तो उन्होंने ये जवाब दिया था, यानी उस्ताद की तकदीम को उन्होंने का इजहार किया था कि कुछ भी हो जाए उस्ताद तो उस्ताद ही है। नंबर 9, खतीबुन जहली उन समियाहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सूक़ उक्काद फसना अलैहि, वो कौन से जाहिली खतीब हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूक़ उक्काद में खुतबा देते हुए सुना था और फिर उनकी तारीफ भी की थी। ये पहला ऑप्शन है, हारिस बिन इबाद, आमिर बिन मादी कर्ब, अल बिन सैफी, खुस बिन सायदा। तो हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, खुस बिन सायदा अल आयादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सूखे उक्काज में तकरीर खुतबा देते हुए सुना था और उसकी तारीफ की थी। क्वेश्चन नंबर 10, ला तूजदु वहदतुल मौदूइ वल उसलूब लिनुज़ूलिही मुतफर्रिक़न फ़ी अमाकिन मुख्तलिफ़तिन व अज़मानिन शत्ता, उसमें वहदतुल मौज़ू यानी सिमिलरिटी नहीं है टॉपिक्स में, यूनिटी नहीं है, एक ही तरह का मौजू नहीं है, और उस्लूब भी नहीं है उसका ऐसा। और वजह ये है कि वो अलग अलग वक्त पे नाजिल हुआ, अलग अलग जगह पे नाजिल हुआ, अलग अलग टाइम पर नाजिल हुआ था। तो इस वजह से उसमें उसका ना मौजू एक है, ना ही अंदाज का एक जैसा है, अंदाज भी बदलता रहता है और वो मौजूआत भी मुख्तलिफ होते हैं। पहला ऑप्शन है तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। ऑप्शन देखें तो हमको पता है कि कुरान एक लंबे पीरियड पे नाजिल हुआ था, 23 साल तकरीबन। तो और मौके अलग अलग होते थे, कभी जगह अलग अलग होती थी, सिचुएशन अलग अलग होती थी, कंडीशन अलग अलग होती थी, अलग अलग वाक़यात और हादसात के मौके पर नुज़ूल होता था आयतों का। तो इस वजह से इसमें मौजू भी मुख्तलिफ है और उसलूब भी मुख्तलिफ है, बाकी सब एक ही बार में सब भेजे गए थे। 11, इज़हब इला अबी बकरिन फहुव आलम बिमा क़ाल बिल क़ालहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली, आप अबू बकर के पास जाइए कि वो कौमों के मसालिब को बेहतर जानने वाले हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे कहा था, हसन बिन साबित, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अमर बिन खत्ताब, अली बिन अबी तालिब। तो ऑप्शन है हसन बिन साबित। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की थी, ये कहा था कि आप लोग तो तलवारों से मेरी बहुत मदद करते हैं, दिफा करते हैं, लेकिन जबान से नहीं करते। तो हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि मैं आपकी मदद करूंगा और मैं उनकी हिजर करूंगा। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं भी उसी कौम से हूँ, आप उसकी बुराई कैसे करेंगे। और इस मौके पे जो कन्वर्सेशन हुई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान,
تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہلے آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مل لیجیے، ان سے سمجھ لیجیے، پھر ان کی ہجر برائی کریں۔ فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور فمن سعاده الحول فيها سكن إليها كتبه۔ یہ ایک جملہ ہے جو لکھا تھا، یہ کس نے لکھا تھا؟ اس جملے کے لکھنے والے یا قائل کون ہیں؟ زیاد بن ابی ہی، عبد الحمید بن الکاتب، علی بن ابی طالب، بدیع الزماں حمزانی۔ تو اس کے کہنے والے عبد الحمید الکاتب ہیں، جن کے بارے میں بولا گیا کہ کتابت، فن کتابت ان سے ہی شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے بہت سے رسالے لکھے ہیں، ان میں سے ان کا ایک رسالہ اپنے اہل و عیال کی طرف تھا۔ یہ آپ لوگ کو یاد ہوگا، ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، مروان بن محمد، مروان بن محمد کے ساتھ 132 ہجری میں ان کو مار دیا گیا تھا، قتل ہوا تھا ان کا۔ عفواً اول عالم عربی جمع بین الجد والہزل، سنجیدگی اور مزاح کو انہوں نے اپنی کتابت میں، رائٹنگ میں ملا دیا تھا۔ انہوں نے ایسا اسلوب اختیار کیا تھا جب یہ سنجیدہ موضوعات کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں، اور دونوں کو مکس کیا انہوں نے، وہ ہے جاہز عباسی، ون آف دا موسٹ فیمس موسوعی کاتب جاہز۔ بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت ب أول جاهز، ثاني ابن العميد، الثالث قاضي الفاضل، والرابع الصاحب ابن العباد۔ یہ جملہ ابھی میں پیچھے آپ لوگ کو بتا رہی تھی، اور اس کا جو اگلا نام ہوتا ہے اس جملے میں وہ ابن، یعنی بدأت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد۔ next question we have ربما ابتدأ بآخر سطر من الرسالة وانتهى بها إلى أولها۔ وہ رسالہ کو شروع کرتے تھے، ایک سیکنڈ اعتذر، عفوا، ربما ابتدأ بآخر سطر من الرسالة وانتهى بها إلى أولها۔ وہ کتابت شروع کرتے، لکھنا شروع کرتے رسالے کو پیج کے نیچے سے، اور اس کو اس کے شروع میں ختم کرتے تھے جا کے۔ مثال کے طور پر اگر یہ پیج ہے تو وہ اس لائن سے سٹارٹ لیتے تھے اور اوپر جاتے تھے۔ پھر یہ عجیب انداز ہے، عجیب لگتا ہے واقعی میں یہ واقعہ پڑھ کے، اور وہ یہاں سے شروع کر کے جب یہاں پہنچتے تو وہ اتنا پراپر اور پرفیکٹ ان کا صفحہ تیار ہوتا تھا کہ پڑھنے والے کو محسوس بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ رائٹر نے نیچے سے لکھنا شروع کیا ہوگا۔ تو وہ نیچے سے شروع کرتا، اور ان کی ذہانت کے بارے میں بھی ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اتنے ذہین تھے کہ صفحے پر اگر ایک بار نظر ڈال لیتے تو اس کو ایز اٹ از بیان کر دیتے تھے، اور ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ یہ ہے آپشن نمبر 1 بدیع الزماں حمزانی، جو کہ مقامات جنہوں نے شروع کیا تھا۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ما انت اول سار غرہ قمر ورائد اعجبته خضرۃ دمی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ تم پہلے شخص نہیں جس کو چاند نے دھوکہ دیا۔ آپشنز دیکھ لیجیے پہلے، بدیع الزماں حمزانی، حریری، جاہز، ابن العمید۔ یہ اصل میں حریری نے کہا تھا۔ یہ اصل میں بدصورت تھے ذرا، اور لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور یہ صاف بھی نہیں رہتے تھے۔ تو ایک دفعہ کوئی ان کے پاس آدمی آیا تھا کچھ سیکھنے ان سے، لیکن ان کو دیکھ کر اس کو بہت ناگوار گزرا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ان کو اندازہ ہوا کہ اس آدمی کو بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا میرے ساتھ بیٹھنا یا مجھ سے بات کرنا۔ تو انہوں نے پھر یہ شعر کہا تھا کہ تم دھوکہ کھا گئے ہو، مطلب علم سیکھنا ہے وہ علم سیکھو، میری طرف دیکھو مت۔ ایک بار انہوں نے کسی کو یہ بھی کہا تھا، مجھ سے جو سیکھنا ہے سیکھ لو، میری طرف دیکھو مت، مجھے سنو۔ تو اسی موقع پہ انہوں نے کہا تھا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا ہی ہوں، تم پہلے شخص نہیں ہو، اوروں کو بھی یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تمت ترجمۃ الف لیلہ الی العربیہ من اللغہ۔ الف لیلہ جو کتاب ہے اس کا ترجمہ عربی میں کس زبان سے ہوا تھا، یعنی وہ کس زبان سے منتقل کی گئی تھی؟ یہ ہے آپشن نمبر 3 پہلویہ، جس کو بہلویہ بھی کبھی کبھی کہتے ہیں ہم۔ یہ سب سے پہلے سنسکرت میں تھی، بعد میں پہلوی، نہیں یہ پہلویہ سے ہی عربی میں کنورٹ ہوئی ہے۔ یہ 1960 میں چھپ گئی تھی مصر سے، لیکن اس سے پہلے بھی چھپی ہے 1825 میں المانیہ سے۔ بدا ظہور الموشح فی عہد الامیر۔ موشح جو ہے وہ کس خلیفہ یا کس امیر کے، موشح کو پتہ ہے اندلس میں وہ شروع ہوا تھا، اس کا ظہور ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کس خلیفہ کا زمانہ تھا، وہ ہے عبداللہ بن محمد۔ یہ
ساتویں اور آخری خلیفہ ہے، امیر اندلس ہے، ساتویں اور آخری۔ محمد بن عبداللہ آخری نبی ہیں، آپ اس کو الٹا کر کے یاد رکھیں، عبداللہ بن محمد آخری امیر اندلس، ساتویں بھی ہیں اور آخری بھی ہیں، اندلس کے آخری امیر، اور انہی کے زمانے میں بادشاہ کا ظہور ہوا تھا۔ اور اس کے جو پہلے ہیں وہ داخل ہے، عبد الرحمن داخل۔ پہلے آپ لوگ یاد رکھیں، یہاں سے کنیکٹ کیجئے نام سے، محمد بن عبداللہ آخری نبی ہے، عبداللہ بن محمد آخری امیر اندلس، اور جو پہلے ہیں فرسٹ وہ ہیں عبد الرحمن الداخل۔ الشاعرة الأندلسية كانت أختها كانت أختها زینب من شہیرات شاعرات الأندلسی، وہ اندلسی شاعرہ جن کی بہن زینب تھی اور وہ بھی مشہور شاعرہ میں سے تھی۔ حفصہ بنت معروف، ولادہ بنت المستقفی، حمدونہ بنت زیاد، مریم بنت یعقوب، یہ حمدونہ بنت زیاد اور زینب بنت زیاد دو بہنیں تھیں، دونوں ہی شاعرہ تھیں، دونوں بہت مشہور ہوئی، لیکن حمدونہ زیادہ مشہور ہوئی، زینب کم مشہور ہوئی تھی۔ ان کے والد ایک مؤدب تھے، یعنی ٹیوٹر، اسی وجہ سے ان کو حمدونہ بنت مؤدب بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، الشاعر المهجري يسير على قدميه مسافة میلین كل يوم في الساعة من عمره للوصول إلى المدرسة، وہ مہجری شاعر جو پیدل چلتے تھے 2 میل کی مسافت ہر دن 7 سال کی عمر میں مدرسہ جانے کے لیے، یعنی وہ 7 سال کی عمر میں 2 میل چل کر مدرسہ جایا کرتے تھے علم حاصل کرنے۔ وہ ہیں ایلیا ابو ماضی، ان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس ٹائم تک ان کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا تو یہاں جایا کرتے تھے سننے کے لیے۔ 21 والذی تولی ریاست العصبہ الاندلسیہ، عصبہ اندلسیہ کے رئیس کون تھے؟ نصیب عریدہ، مشال مالوف، رشید سلیم خوری، رشید ایوب، یہ آپ کو پتا ہے یہ شمالی ہیں، شمال مہجر سے ہیں، اور یہ بھی شمال مہجر سے ہیں۔ مشال اور یہ دونوں ہیں، اس میں آپ کو کنفیوژن ہو سکتا ہے کہ جواب کیا ہوگا، تو دونوں ہی رئیس ہیں، یہ پہلے رئیس ہیں مشال مالوف، اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور پہلے رئیس بھی ہیں، یہ فرسٹ تھے اور یہ سیکنڈ تھے۔ یہ تو یا تو یہ ڈراپ ہوا ہوگا یا اس میں مارکس پتہ نہیں کیا انہوں نے فائنل کیا تھا، کیونکہ اس میں تو جواب میں دونوں ہی آئیں گے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے وہ ہیں اور دوسرے وہ تھے۔ نیکسٹ وی ہیو اول دیوان الشعر، شاعر المهجري ظهر وهو لم يتجاوز 22 من عمره، وہ 22 سال سے کم کے بھی نہیں تھے، وہ شاعر مہجری شاعر جن کا دیوان ظاہر ہوا، منظر عام پر آ گیا تھا، اور وہ 22 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے، مطلب 22 سال سے کم عمر میں ہی انہوں نے اپنا دیوان تیار کر لیا تھا۔ ان شاعر کا نام بتانا ہے، رشید ایوب، ایلیا ابو ماضی، میخائیل نعیمہ، نصیب عریدہ۔ تو یہ ایلیا ابو ماضی ہے، کئی دفعہ پیچھے ان کو دیوان کو ہم نے سارے کو بات کی ہے، مجھے یاد ہے پھر سے تو میں ذکر کرتی ہوں، 11، 18، 27 اور 40، 11، 18، 27 اینڈ 40۔ اب آپ یہاں سے جوڑیے، تذکار، دیوان، دونوں میں ماضی لگے گا لاسٹ میں، تذکار ماضی، دیوان ماضی، جداول اور خمائل، یقیناً اب آپ لوگوں کو یہ یاد ہو گیا ہو۔ اور یہ اسی کے 1 سال بعد، جیسے پبلش ہوا تھا اس کے 1 سال بعد 12 میں انہوں نے ہجرت کیا، یاد رکھیے گا، پھر یہ اس سے کنیکٹ ہو رہی ڈیٹ تو آپ کو یاد رہ سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، لقد ولد طه حسین فی نفس العام الذي ولد فيه عباس العقاد، طه حسین اسی سال میں پیدا ہوئے تھے جس سال عباس العقاد پیدا ہوئے تھے۔ وہ کون سا سال ہے آپ کو بتانا ہے، اور ہم لوگوں نے پیچھے بھی بات کیا ہے کہ اس سال میں کئی شعراء اور رائٹرز پیدا ہوئے تھے۔ 2 نام ہم نے یہاں دیکھیے، اس دیوان میں سے ایک یہ جو عباس ہے، دیوان 3 لوگوں نے مل کر بنایا تھا، ان میں سے عباس کا تو نام یہاں آ گیا، ایک اور ہے ماضی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے دیکھا ہے نعیمہ کا نام پیچھے گزرا ہے، وہ بھی تھے اس میں۔ میشال مالوف کی ابھی ہم نے بات کی، ان کی ڈیٹ ایئر بھی سیم ہے پیدائش کی۔ ایک اور ہے، ہاں ابھی ہم جن کا دیوان ڈسکس کر رہے تھے ماضی، ایلیا ابو ماضی، یہ سب اسی میں پیدا ہوئے تھے۔ اور مرصفی صاحب جو ہے، جو جدید نقاد کی جب ہم لسٹ کو پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سب سے پہلا نام ہے، ان کی کا انتقال ہو گیا تھا 1889 میں، ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ وفات کر گئے تھے، لیکن اسی سال میں وہ سب پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے ہمارا 24، قال عمر بن الخطاب متحدثا مع وفد غطفان بأن أشعر شعرائكم، جب انہوں نے غطفان کے وفد سے جب یہ بات چیت کر رہے تھے تب انہوں نے کہا تھا تم لوگوں میں بہترین شاعر وہ ہے عمرو بن کلثوم، زہر بن ابی سلمہ، نابغہ، طرف بن العبد۔
تو یہ ویسے تو اس کو پڑھ کے آپ کا فوری طور پر ذہن جاتا ہے زہیر بن نبی سلمہ کی طرف، کیونکہ اکثر دفعہ عمر بن خطاب نے انہی کی تعریف کی تھی زہیر کی، لیکن اس وقت جب وہ غطفان سے مخاطب تھے، بات کر رہے تھے وفد غطفان سے، تو انہوں نے نابغہ کے بارے میں یہ بات کی تھی۔ من اطلق علی القصائد الجاہلیہ بلفظ المعلقات، جو جاہلی زمانے کے قصیدے تھے ان کو معلقہ کا نام کس نے دیا تھا؟ بعد میں پھر یہ بحث ہو گئی کہ معلقہ کیوں بولا گیا، جو کہ جب ہم سیکنڈ پیپر کی تیاری شروع کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا یونٹ کا پہلا ٹاپک ہم یہی کور کرتے ہیں۔ تو اس کا جو نام ہے آپشنز میں ابن قتیبہ، جاہز، حماد الراویہ، ابن سلام الجمحی ہے، تو ہمارا آپشن نمبر 3 ہے حماد الراویہ نے ان کتاب معلقات کو اور قصائد کو معلقہ کا نام دیا تھا، پھر اس میں معلقات سب آیا اور پھر معلقات عشر۔ کچھ لوگ 3 کو اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے۔ ہاں ان کی دیکھ لیجیے وہ ڈیٹ ہی پوچھ سکتے ہیں، پی ایچ ڈی میں ویسے آ سکتے ہیں اس طرح کے سوالات، ادھر تو نہیں آتے ہیں۔ 60 and 56 ہے میلاد اور وفات۔ كانت تضرب قبة حمراء من جلد في سوق عقاد للشاعر الجاہلی، ان کے لیے عقاد جو بازار تھا اس میں سرخ رنگ کا خیمہ لگایا جاتا تھا۔ آپشن ہے بن کلثوم، انترا ابسی، نابغہ زبیان طرفہ۔ تو آپشن نمبر 3 پہلا ہم آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ نابغہ کے لیے یہ لگایا جاتا تھا خیمہ، اور مقصد یہ ہوتا تھا شعراء کی شاعر سب وہاں جمع ہوتے تھے، شاعری کی محفل جمتی تھی اور اس میں سب اپنا اپنا شعر سنایا کرتے تھے، تو یہ ناقد سمجھے جاتے تھے، ناقد تھے اس ٹائم کے بہت بڑے، تو یہ فیصلہ کرتے تھے کون اچھا ہے کون اچھا شاعر نہیں ہے، کون بہتر ہے کون، لیکن یہ نقد فنی نہیں تھا، وہ نقد بدیہی تھا، یہ اپنی ان کی چوائز اور اپنے ذوق پر ہوتا تھا۔ کان ابن سلام الجمحی کوفی تھے، حجازی تھے، بصری تھے، یمنی تھے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، جب آپ لوگ نام یاد کیجئے تو اس کو ساتھ ساتھ یاد کر لیجئے، ابن سلام، بلکہ آپ کے نوٹس میں ایسے ہونا ہی چاہیے، بصری، بغدادی، یعنی بصرہ میں پیدا ہوئے تھے یعنی بغداد میں وفات ہوئی تھی، تو آپ کو آپشن لینا ہے بصری۔ اور ہم لوگوں نے پیچھے تو ان کو نہیں ڈسکس کیا غالباً، لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں 223 میں، اور اس سے 10 سال پہلے کا ایک واقعہ ہے، 222 میں یہ بہت بیمار ہو گئے تھے، بہت بیمار، تو یہ بہت پریشان ہو گئے تھے، ان کو لگتا تھا بس اب نہیں بچوں گا، تو ان کے ڈاکٹر جب آئے ان کو دیکھنے تو یہ ایسا ہی مطلب بار وقت کہہ رہے تھے، یا ان کے اندازے سے یہ ظاہر ہو رہا تھا ان کی باتوں سے کہ یہ بہت گھبرائے ہوئے تھے کہ بس موت آ گئی سر پہ، تب ان کے ڈاکٹر نے کہا تھا گھبراؤ نہیں، تم ابھی 10 سال تک جیو گے، تو اور واقعی میں یہ 10 سال تک جیے تھے، اس وجہ سے دونوں ڈیٹس آپ کو آسانی سے یاد رہ جائے گی، 22 اور 23۔ وہ ابن ماسوہ تھے جو ان کے ڈاکٹر آئے تھے، اور ان کی پیدائش ہے 139، اور آپ کو یاد ہوگا 159 ہے یہ جاہز کی۔ اوکے، اگلا ہے لقب العرب فی الاصل الجاہلی ربیہ بن حزار الاسدی بالکیسی لی، عرب نے یعنی عرب والوں نے عصر جاہلی میں ربیہ بن حزار الاسدی کو، ایک شاعر تھے، ان کو کیس کے نام سے ملقب کیا تھا، لقب سے ملقب کیا تھا، اس کا ریزن آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ پہلا آپشن ہے حسن شعر، ان کے شعر کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے حسب و نسب کی فضیلت کی وجہ سے، ان کے بیان کی خوبصورتی کی وجہ سے، ان کے مال کی کثرت کی وجہ سے، تو ہمارا جواب ہے اس میں آپشن نمبر 1 حسن شعری ہی، ان کے شعر کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو کیس کا لقب دیا گیا تھا، بالکیسی، سوری۔ کان ابو الحسن علامدی من اہل، یہ دیکھیے وہی سوال ہے پھر سے کہ یہ کہاں سے تھے، کوفہ، فارس، بصرہ، حجاز۔ تو آپ میں بھی بتا رہی تھی کہ اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ یہ نہیں بھولیں گے نام کے ساتھ آمدی، بصری، بصری، مطلب یہ ہوا کہ میلاد بھی بصرہ، وفات بھی بصرہ، تو آپشن ہمارا یہ ہو گیا آنسر، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ سب کو یاد رکھ سکتے ہیں 92 اور 70، 92 یعنی کہ 292 ان کی میلاد ہے، اور 70 انڈرسٹوڈ ہے، وہ 370 ان کی وفات ہے۔ اس طرح کچھ جو ہیں شعراء اس میں ناقدین بھی ہیں، قتیبہ ابن قدامہ، میں آپ لوگوں کو ٹاسک دے رہی ہوں، کریے گا، کوفی اور کوفی سے آتے ہیں، مطلب دونوں کوفہ میں ہی ہیں، دیکھیے گا کون ہے، اور ایک ہے بصری اور کوفی۔ اوکے، اشار الى المثال للمقابلہ فی الامثلہ الاتیہ، اشیر مقابلہ کی مثال کو اپنے سلیکٹ کرنا ہے اس میں سے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سیئات حسنات اپوزٹ ہوا یعنی طباق ہو گیا، ایک ہی ہے۔ قال تعالی وانہ هو اضحک وابکى، اضحک ابکا اپوزٹ ہوا۔
متضاد طباق. غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. جاہل عاقل، ٹھیک ہے، قول فیل. تو دو ہے ترتیبات، دو اپوزٹس ہیں، دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ مقابلہ ہوتا ہے. تو یہی ہمارا آنسر ہے. انہوں نے کوشچن یہ پوچھا تھا مقابلہ بتائیے. یہ اوس بن حجر اتانا ربنا عصاہ قوم، اتانا عصاہ، تو یہ بھی اس کا آپشن ہے. سوری یہ بھی وہی تھا طباق. ہاں طباق تھا، سنگل ہے، اپوزٹ سنگل ہے تو طباق ہے. لیس من مباحث علم البدیع، علم و بدیع کے مباحث میں سے نہیں ہے. جناس، فصل، مقابلہ، طباق، یہ اس میں سے پوچھا انہوں نے کہ بدیع میں سے کون سا نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے، آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہے. یہ فصل جو ہے یہ معانی کی بحث میں آتا ہے. تو یہ ہمارا تو پہلے آنسر ہو گیا. اب دیکھیے کہ بدیع میں معنوی اور لفظی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معنوی لفظی. حسنات معنوی اور حسنات لفظی آپ نے دیکھا ہے، میں نے مختصر لیا ہے. تو یہ سب جو ہے اس میں سے جناس جیم سے سجا اقتباس، یہ تو ہے. اور ایک رد صدر آپ لوگ کو یاد ہوگا، یہ سارے معنوی ہیں. عفواً عفواً، یہ سارے لفظی ہیں. میں ہیڈنگ بدل رہی ہوں. اقتباس تو لفظی میں نے الٹا کر دیا اس کو، اور یہاں ہم دیکھیں گے معنی. عفواً اعتذر. ہاں معنوی میں دیکھیے تو جس میں معنی کے اعتبار سے حسنات معنویہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے توریہ، تعلیل، حسن تعلیل، اور اسلوب یعنی اسلوب حکیم. اور بھی اس میں کچھ اور تو انہیں دیکھنا ہے، مین یہ ہے. اگلا سوال ہمارا ان غرض الخبر فی الشعر، شعر کی غرض کیا ہے اس شعر میں. اغراض ہم نے پڑھا ہے پیچھے، تو اس میں سے آپ کو یہاں پہ بتانا ہے کہ غرض کیا ہے. ان الثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی الترجمان، یعنی 80 سال کے ہونے کے بعد اب میرے کانوں کو ترجمان کی ضرورت ہے. تو یہ اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں ایک طرح سے، اسی لیے استرحام، اظہار اسا، رحم طلب کرنا، مایوس ہونا، حسرت کا اظہار کرنا، اظہار العجز و ضعف، عاجزی اور اپنا ذوف، اپنی کمزوری بیان کرنا. تو یہی بتا رہے ہیں کہ اب اتنا وہ مجبور ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو ترجمان چاہیے. تو ذوف کا اظہار ہے اس میں. اشیر الی مثال لا يحتوى على الاستعارة المكنية، مکنیہ جو نہیں ہے وہ بتانا ہے. لا يحتوی جو نہیں ہے وہ بتانا ہے. قال تعالی علی لسان زکریا رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا. تو یہ رأسو کی بحث وہ مکنیہ کی بحث میں ہے، لوگوں کو یاد ہوگا. والصبح اذا تنفس، اور صبح جب سانس لیتی ہے. یہاں صبح میں صبح سانس نہیں لے سکتی، یہ مکنیہ ہے. اور ہم کو دیکھنا ہے کہ جو نہیں ہو. نیکسٹ ہے وقال کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہی ہمارا آنسر ہے. یہ مکنیہ نہیں ہے. اور ایک فلأن يرى بطرف حيث اشار الكريم، یہ بھی مکنیہ ہے. تو راس میں، صبح میں، کرم میں، کرم اشارہ نہیں کر سکتا، صبح سانس نہیں لے سکتے، سر جو ہے وہ بوڑھا نہیں ہو سکتا. تو یہ سب مکنیہ تینوں، اور ہمارا آنسر ہے یہ. التشبیہ فی القول کأن النسیم فی الرقة اخلاقه، جو نسیم ہے صبح کی ہوا کو بولتے ہیں نرمی میں، اس کے اخلاق کے مانند ہے. ان کے ممدوح کے شاعر اپنے کسی عزیز آدمی کی اس میں تعریف کرتا ہے. اور ہم کو یاد ہے کہ آپشن دیکھ لیتے ہیں پہلے. ضمنی، مقلوب، بلیغ اور تمثیل. تو یہ مقلوب ہے، اور ہم آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ مقلوب کہتے ہیں جب وجہ شبہ سے بھی زیادہ مشبہ میں جو خوبی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ہم بڑھا دیں، اس میں مبالغہ کر دیں مشبہ بہی سے بھی زیادہ، تو وہ مقلوب ہو جاتا ہے. قال المتنبی فی مدح الکافور، متنبی نے کافور کی تعریف میں کہا تھا اذا نلت منک البد فالمال حین وکل الذی فوق التراب تراب. اس میں نوع تشبیہ بتانا ہے. آپشنز ہیں مرسل مجمل، بلیغ، مرسل مفصل، مؤکد مفصل.
تو اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہی تو ادات ہے، ادات شبہ نہیں ہے، اور نہ ہی وجہ شبہ ہے. اور وہ کون سی تشبیہ ہوتی ہے جس میں ادات اور وجہ شبہ اور ادات شبہ دونوں ہی نہ ہو؟ وہ ہوتی ہے بلیہ. تو اس وجہ سے ہمارا آپشن نمبر 2 بلیہ. میں يعد مؤسس البلاغ العربیہ، بلاغہ عربیہ کی مؤسس کون ہے؟ عفوا، جاہز ابن قتیبہ ابن مقفع عبد القاہر الجرجانی. تو اس کے جو مؤسس ہے وہ ہمارا آپشن نمبر 4 عبد القاہر الجرجانی ہے. نیکسٹ، ان الغرض البلاغی لصيغة الامر فی الشعر. اس میں بلاغی غرض کیا ہے اس شعر میں؟ مقصود کیا ہے؟ ارنی الذی عاشرته فوجدته متغاضبا لك على اقل لسان. ارشاد ہے، التماس ہے، دعا ہے اور تعجیز ہے. تو مجھے دکھائیے کسی ایسے کو. یہ ارینی سے انہوں نے اس میں حسرت کا اظہار کیا، مطلب ایسا عجز کا اظہار کیا ہے، عاجزی کا، کہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو یہ ارینی دکھائیے، ایک طرح سے یہ انداز ہے مخاطب کرنے کا کہ ہم نہیں دکھا سکتے، نہیں پایا جاتا، اس کے لیے یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس کو ہم تعجیز بولتے ہیں. عین البیت الذی لیس علی وزن تعویل، پر جو بیت نہیں ہے، جو شعر نہیں ہے، وہ بتانا ہے. ستبدی لک الایام ما كنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. یہ آپ کو یاد ہوگا، طرفہ کے معلقے کا شعر ہے، اور طرفہ کا جو معلقہ ہے وہ تو سے طرفہ اور تو سے طویل میں ہے. اور انہوں نے کیا بولا ہے؟ جو وزن طویل پر نہیں ہو، لیسا نہیں ہو. تو لا تحقرن صغيرا في مخاصمة ان البعودة تدمي مقلة الاسد. یہ جو ہے متنبی کا شعر ہے. شعر کہیں آ سکتا ہے، اب پوچھنے لگے ہیں یہ، کبھی کبھی دے دیتے ہیں، اس کی ایک بار نظر ڈال لینا چاہیے، اچھا رہے گا. کبھی پوچھ لیا گیا تو ہمیں شاید ریکال ہو جائے کہ یہ کیا کس کا تھا. لا خیر فی من لا یوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. اس میں اچھا میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے. یہ عطاہیہ کا شعر ہے، میں الف لام ہٹا کے کہتی ہوں، مختصر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ بھی طویل میں ہے، تو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمارا آنسر کیا ہے، لیکن اس کو دیکھ لیتے ہیں. عالم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. یہ بھی طویل میں ہے، تو آپ کو پتا ہے ہمیں وہ سلیکٹ کرنا ہے جو طویل میں نہیں ہو، تو یہ والا آپشن ہے. اس کا اچھا طریقہ یہ جو مشہور شاعر ہمارے نقات ہے، جیسے کہ بہت فیمس، اسی طرح قصیدہ بردہ، اسی طرح کوئی کسی بھی شاعر کا، جیسے لامیات عرب شرفرا کا، جو سب کا فیمس ہے، وہ اگر آپ دیکھ لیں، اس کا پتا ہو آپ کو، تو اس کے کوئی شعر نظر سے گزرے آپ دیکھ لیں گے. اور معلقہ خاص طور سے یاد ہونا چاہیے. یاد نہیں ہو تو آپ کو ایک بار گو تھرو کرنا ہے، تاکہ آپ کی نظر پڑے تو آپ کو ریکال ہو جائے کس کا ہے. کوشچن نمبر 39 هو قاضی القضاة شمس الدین. قاضی القضاة شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر احد الصدور الادام من بیت کبیر فی العراق سے ہیں. ینتسب برام کا، دیکھیے سارے آپشنز ہیں، یہی ہنٹس ہے جسے ہم کو ٹریس کرنا ہوتا ہے آنسر کو. اربل میں پیدا ہوئے تھے اور وفات 81 میں ہوئی تھی. ہم پیچھے بات کر چکے ہیں 608 اور 681. آپ لوگ کو جواب یاد آ گیا ہوگا. ابن خلقان اس کا جواب ہے آپشن نمبر 1. قاضی قضات تھے شمس الدین ابو العباس احمد بن ابراہیم بن ابی بکر نام ہے. بہت بڑے گھرانے سے تھے، عراق سے تھے، برامکہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. اربل میں پیدا ہوئے تھے، 681 میں وفات ہے، اور 608 میں میلاد. اذكر الكتاب الذي حدد كاتبه منهجه فيه بقوله هذا كتاب ألفناه يجمع ضروبا من الآداب ما بين كلام منثور وشعر موصوف ومثل سائر وموعظة بالغة. یہ کس نے کہا تھا؟ المثل السائر الكامل للمبرر الأغاني البيان والطبيب. کس کتاب نے یہ بات کی ہے؟ اس کتاب کے مقدمے میں اسی کے رائٹر نے یہ بات کی ہے. یہ ہے کامل، انہوں نے اپنی ہی کتاب کے مقدمے میں یہ جملہ بولا ہے، جس میں ہم نے ضرور، آداب، کلام منصور اور شعر اور موصوف اور امثال وغیرہ سب لی ہیں. یہ کامل نے اپنی کتاب، کامل جو کتاب ہے جس کو ہم نے دیکھا تھا 4 لیٹرز ہیں، تو اس کے 4 اجزاء ہیں، وہ بدل نے کیا تھا. آگے چلیں یا بس کریں؟ بس نیند پڑ گئی. چلیے ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو آگے یہاں کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. کل شب بھی کیا نا، اس لیے بھی نیند آ گئی. ہاں یہ بھی وجہ ہے، صحیح بات. چلیے تو ہم کل کر لیں گے انشاءاللہ. شکریہ، انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.
कोई सवाल है? नो मैम, जजाकल्ला। थैंक यू। अमीन भैया को जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।